ایلیگنٹ بائکرز کی جانب سے میں ہوں محمد اویس حمید راٹھور، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ جی ہاں، ہم نے منگوائی ہے اپنے لیے سائیڈ کار کے حوالے سے ریسرچ کی تو نیئر موٹر کمپنی کراچی کا نام سامنے آیا۔ ان کی پروڈکٹس کو آن لائن دیکھا تو دل کیا ان کو ضرور آزمانا چاہیے۔ تو بھائیو، ہم نے فوراً نیئر موٹر والوں کو آرڈر دے دیا، جس کو انہوں نے بخوبی نبھایا اور ہماری سائیڈ کار پہنچ گئی اسلام آباد، جس کو ہم نے ریسیو کیا اور اپنی گاڑی میں لوڈ کیا تاکہ اپنے شو روم پر جلد از جلد پہنچایا جا سکے۔ شو روم پہ پہنچے تو توقیر اور رنگو بھائی سائیڈ کار کو ان باکس کرنے کے لیے ریڈی کھڑے تھے۔ ان باکسنگ کمپلیٹ کی تو ہمارے سامنے کھڑی تھی ایک خوبصورت سائیڈ کار، جس کے ساتھ ہمیں ملی چھت، بائک بریکٹ، فٹنگ سپینر اور وائرنگ ہارنس۔ اگلے دن لالا عظمت کو سائیڈ کار کی فٹنگ کا ٹاسک دے دیا گیا، جس کو انہوں نے بخوبی نبھایا۔ اس کے بعد میں نے اور توقیر بھائی نے لی اس کی ٹیسٹ ڈرائیو۔ ہاں بھائی، یس کر دے بھائی، یس کر دے۔ تو اب کرتے ہیں اپنی سائیڈ کار کا ریویو۔ ہم نے اس کو کیسے آرڈر کیا، کیسے ہم نے اس کو ریسیو کیا، پھر اس کی فٹنگ کی اور پھر ہم نے اس کی ڈرائیو کی ویڈیو بھی آپ نے ملاحظہ کی ہوگی۔ اب آتے ہیں اس کو کنکلوڈ کرنے کے حوالے، اس کو چلانے کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی۔ سب سے پہلے تو اس وقت میں نے اس کو تقریباً 50 کلومیٹر کے قریب ڈرائیو کیا ہے، اور 50 کلومیٹر ڈرائیو کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چھوٹی فیملیز جو کار خریدنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی فائدہ مند بہترین سلوشن ہے بائک ایکسیڈنٹس کو روکنے کے لیے، اور فیملی کو باعزت جو لوکل سفر ہے اس کے حوالے سے اس کو یوز کرنے کے لیے۔ باقی اس کو چلاتے ہوئے جو چیز مجھے محسوس ہوئی ہے عام بائک اور اس میں جو بیسک مجھے ڈفرینس نظر آیا ہے، وہ یہ نظر آیا ہے کہ اس کو چلاتے وقت آپ کو بائک پہ تھوڑا سا پریشر محسوس ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ایک طریقے سے پروگرام ہو چکا ہوتا ہے نارمل بائک کو چلانے کے حوالے سے، تو آپ کے جو ریفلیکسز ہیں وہ بھی اسی پروگرام کے تحت ہی ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس بائک کے پھر آپ کو کچھ چیزوں میں بڑا شدید ڈفرینس محسوس ہوتا ہے اور آپ کو اس کو اوورکم۔ اچھا جی، اس کو چلانے کے حوالے سے جو بائک میں، سمپل بائک میں اور سائیڈ کار میں جو ڈفرینس مجھے محسوس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نارملی تو یہ بہت مستحکم ہو کے چلتی ہے، اور جو اس کے کنسیڈر کرنے والی باتیں ہیں دوران ڈرائیونگ وہ 3 سے 4 ہیں۔ اگر آپ ان باتوں پہ فوکس کر لیں تو یہ نہایت آسانی سے اور بہت ریلائبل طریقے سے موو کرتی ہے۔
اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا عام بائک کے بنسبت مشکل ہوتا ہے، وہ جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے، زیرو سے ایکسلریٹ کرتی ہے ٹاپ سپیڈ کی طرف، تو جو انیشیل سپیڈ گیپ ہوتے ہیں جیسے 0 سے 10 کے درمیان، اس وقت تھوڑا سا اس کو کنٹرول ذرا ہارڈ طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اس کو روکتے ہیں اور سپیڈ جو آپ کی لمٹ ہے وہ 10 سے ڈکریز کرتی ہے، تو اس وقت آپ کو بائک کے اوپر ایک پریشر محسوس ہوتا ہے اور آپ کو تھوڑا سا ہارڈلی اس کو پریشر کو کرش کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا جو سارا بریکنگ سسٹم ہے یا جو ایکسلریشن کا سسٹم ہے وہ بائک کا اپنا ہے، یہ بیسکلی ایک لوڈ ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور جب یہ موو کرتا ہے تو اس کو یہ بیسکلی گھسیٹتا ہے۔ اب گھسیٹنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو روکتے ہیں تو روکنے میں آپ اگر پچھلے ٹائر کی بریک کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو پچھلا ٹائر ہے وہ تو رک جاتا ہے، لیکن جو سائیڈ کار کا ٹائر ہے وہ چونکہ ایکسلریٹ ہو چکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو کوئی ایکسٹرنل فورس ڈائریکٹلی سپریس نہیں کرتی، تو اس کو رکنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی فرکشن پہ جو اسے روڈ سے مل رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سائیڈ کار ہے وہ رائٹ سائیڈ کی طرف موو کرتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ اس طرح کی کوئی بھی بائک یا چیز کو چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جس طرف آپ کا یہ لوڈ ہے اس سے اپوزٹ ڈائریکشن پہ اچانک جو ہے وہ یہ مڑ جائے گی اور آپ سے قابو نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس ایشو کا پتہ نہیں ہوتا اور مینٹلی آپ ریڈی نہیں ہوتے کہ آپ کے ہینڈل پہ، اسٹیئرنگ پہ ایک اضافی فورس لگے گی جو آپ کو اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف لے کے جائے گی۔ دوسری اس کی جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ایک لیول روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں یا جو سٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہے روڈز کا ان کی طرف آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس رائٹ سائیڈ ہوتی ہے، پاکستان میں چونکہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو وہ رائٹ سائیڈ ہلکی سی اونچی ہوتی ہے بنسبت لیفٹ سائیڈ سے، تو اس پہ تو یہ بہت بہترین چلتا ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسی جگہ آ جائے جس وقت آپ کا بائک جو ہے وہ اپیرنٹلی تھوڑا سا ڈاؤن لیول پہ ہو اور آپ کی جو سائیڈ کار ہے یہ تھوڑی سی اگر ہائٹ پہ ہو، تو ایک بہت اب نارمل سا فورس لگتی ہے جو آپ کے بائک کو رائٹ سائیڈ کی طرف پش کرتی ہے۔ حالانکہ بائک گر نہیں رہا ہوتا لیکن جو سوار ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹ ہو جاتا ہے رائٹ کی طرف اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں گرنے والا ہوں، اور جو اس کا ہینڈل ہے وہ بے اختیاری طور پر رائٹ سائیڈ کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ایک دم یہ رائٹ کی طرف موو کرتی ہے۔ تو جب میں نے بھی اس کو چلایا تو پہلے 1 سے 2 کلومیٹر کے اندر مجھے یہی فیلنگ آئی کہ یہ شاید کنٹرول نہیں ہو رہی اور اس میں کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں، لیکن جب میں نے اس کو تھوڑا سا چلاتا رہا اور مختلف اس کے ساتھ میں تجربے کرتا رہا تو مجھے یہ 2 چیزیں محسوس ہوئیں کہ ان 2 جگہوں پر جب آپ اس کو بریک اپلائی کرتے ہیں اور اس وقت یہ رائٹ سائیڈ کی طرف اپنے آپ کو زور لگاتی ہے، اور جب یہ آپ کی سائیڈ کار تھوڑی سی ان ایون سرفس پہ آپ جائیں اور سائیڈ کار اونچی جگہ پہ اور بائک تھوڑا سا ڈاؤن ہو اس کی بنسبت، تو تب بھی یہ رائٹ سائیڈ کی طرف پل کرتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ 2 آبزرویشنز مل جاتی ہیں اور آپ مینٹلی اس کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چیز آپ کو تنگ نہیں کرتی، لیکن جب آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا اور اچانک وہ فورس آپ پہ لگتی ہے تو پھر یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کو سنبھالنا۔ تو جب بھی آپ سائیڈ کار کو یوز کریں تو یہ 2 چیزیں بیسکلی لازمی کنسیڈر کریں، اور اس میں جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسی جگہ آ جائے تو آپ نے پہلے پاؤں والی بریک سے پہلے آپ نے ہاتھ والی بریک کا یوز کرنا ہے۔ ہاتھ والی بریک جب آپ لگا دیں تو پاؤں والی بریک کو آہستہ آہستہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ سڈن بریک اگر آپ لگائیں گے تو یہ رائٹ کی طرف پوش۔ پاکستان میں سائیڈ کار کا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے، اس سائیڈ کار کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں نیئر موٹرز کا کہ انہوں نے ایک ویژن کا مظاہرہ کیا اور چلیں بہت ایکسیلنٹ نہ صحیح لیکن ایک بہت اچھی سائیڈ کار انہوں نے ڈیولپ کی تاکہ اگر کوئی اس کو یوز کرنا چاہے تو ہمارے پاس ایک پاکستانی پروڈکٹ ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اور ہمیں ایک آپشن بیسکلی انہوں نے پرووائڈ کر دی۔ اب دوسرا اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے کہ جب آپ سڑک کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو ہینڈل ہے وہ سائیڈ کار بالکل اسٹریٹ جاتی ہے لیکن یہ ہینڈل ہلکا ہلکا وابل کرتا رہتا ہے، یہ ہلکا ہلکا شیکی سا ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے پہلا تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مستقل ایک فورس لگانی پڑتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا تھکتے ہیں۔ لیکن نام کے انسٹرومنٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں جو بیسکلی ہائی سپیڈ جو بائکس ہوتے ہیں ان میں یوز ہوتے ہیں تاکہ سڑک کے ان ایوننیس کی وجہ سے جو آپ کا اسٹیئرنگ وابل کرتا ہے یا شیکی ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیئرنگ ڈیمپنر لگتے ہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی اسٹیئرنگ ڈیمپنر بھی اس کار کے ساتھ ہوتا تو یہ یقیناً ایک ورلڈ کلاس چیز بن سکتی ہے۔ ابھی بھی اس کی لمیٹیشنز بہت وائڈ ہیں،
بہت بڑے کرائٹیریا کو میں یہ فال کرتی ہے کہ اس میں رہتے ہوئے آپ کے بہت سارے زندگی کے کام کرنے میں یہ آپ کو بہت آسانی پیدا کرے گی، چونکہ اس میں کچھ کمیاں ہیں جو کہ سیفٹی پرسپیکٹو سے میرے نزدیک یہ کمیاں مجھے محسوس ہو رہی ہیں۔ اگر یہ بھی اس میں ہوتی تو یہ بہت ہی ایک بہتر پروڈکٹ بن جاتا، اور خاص طور پہ میں اس چیز کو پاکستان سارے کے لیے، لیکن چونکہ اس کی جو R&D ہوئی ہے وہ کراچی میں ہوئی ہے، اور کراچی میں اس طرح کے روڈز جہاں پہ پہاڑی یا شارپ ٹرنز ہے یہ چیزیں ذرا کم ہیں، تو ہم چونکہ نارتھ کے کسٹمر ہیں، اور یہ شاید ہم نے پہلے ہی کسٹمر ہیں جنہوں نے ان سے یہ خریدی ہے، اور نارتھ میں ہم اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ چڑھائی بھی ہے، اترائی بھی ہے، ان ایون روڈز بھی ہیں، تو وہاں کے حساب سے کچھ چیزوں کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے جو میں یہاں پہ الیبوریٹ کرنے کی کوشش۔ اسٹیئرنگ کی اس کی شیکینس ہے، یہ ڈینجرس ہو سکتی ہے کسی بھی ان ایون روڈ پر۔ اگر کسی کے پاس اتنا بجٹ ہو تو وہ یہ ڈیمپنر جو ہیں یہ عام مارکیٹ میں ملتے ہیں، جو آپ منگا کے آفٹر مارکیٹ اس کے ساتھ انسٹال کر۔ یہ تو بیسکلی اس کو چلانے کے حوالے سے جو کچھ بیسک ڈفرینسز مجھے محسوس ہوئے تھے بائک اور سائیڈ کار کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کر دی ہے۔ باقی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بہت اچھے ویٹ میں ہے، بائک کے اوپر کوئی بہت اضافی پریشر آپ کو محسوس نہیں ہوتا، بیٹھنے میں یہ بہت اچھی ہے۔ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری ٹانگیں آپ اس کو پھیلا کے بھی بیٹھیں تو پھر بھی اس میں سپیس بچتی ہے۔ بچے اگر بیٹھے ہیں تو 2 سے 3 بچے لوکل سفر میں آرام سے اس میں کمفرٹیبلی تو نہیں لیکن پھنس کے آ سکتے ہیں، اور اس میں آپ اس کو مطلب بچے اگر آپ کے ساتھ 2 یا 3 ہیں تو آپ ان کو ایزیلی لا سکتے ہیں۔ بڑا کوئی بندہ ہے تو وہ بیٹھ کے اپنے ساتھ ایک آدھ بچہ اس میں بٹھا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تھوڑا سا مجھے مینوفیکچرر سے گلا رہا وہ یہ رہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ شاید انہوں نے کنسیڈر اس کو نہیں کیا، کہ کوالٹی جو ہوتی ہے نا وہ A to Z ساری چیزوں کی میٹر کرتی ہے۔ اب اس میں جو یہ لاکس لگے ہیں چھت کے، یہ اچھی کوالٹی کے ضرور ہیں، لیکن میرے خیال سے یہاں پہ یہ سنگل اس کے کلپ کے لگے ہوئے ہیں، جیسے لوڈر رکشے کی بیک سائڈ پہ ڈبل کلپ کے آتے ہیں، اگر وہ اس پہ لگے ہوتے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ ربڑ کی جو گیسکٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے اگر وہ بھی یہاں موجود ہوتی تو اس کی جو پکڑ ہے وہ بہت بہتر ہوتی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے سٹینڈز لگائے ہیں وہ سٹینڈز بہت ہی ایک ایوریج کوالٹی کے ہیں، اور 2 سے 3 دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی جمپ یا کوئی ایسی اب نارمل جب آتی ہے چیز روڈ کے اوپر تو جھٹکے سے وہ کھل جاتے ہیں اور نیچے زمین سے ٹکراتے ہیں، جو کہ ایک ڈینجرس چیز ہے۔ باقی ایز سچ مجھے اس میں کوئی ایسا سیریس فلا نہیں نظر آتا مینوفیکچرنگ میں، اور یقیناً میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کی کاسٹ کے۔ جس بندے نے اگر کسی چیز کے 10 روپے بھرنے ہیں تو وہ شاید 13 روپے بھی بھرنے کو تیار ہو جائے، لیکن سیفٹی جو ہے وہ فرسٹ ہے۔ اگر اس کے ساتھ اسٹیئرنگ ڈیمپنر بھی آپ دیتے اور جو یہ چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی اس میں اگر بہتری آ جاتی تو یہ ایک مور دین ایکسیلنٹ پروڈکٹ میں کنورٹ ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس وقت بھی جو میرا ریویو ہے کہ اس میں ایسا ابھی کوئی فلا نہیں ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے یا اس کو نہ لیا جائے، یہ اس وقت اپنی اس حالت میں بھی یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے پاکستانی عوام کے لیے، کیونکہ یہاں پہ کمیوٹ کرنا، ڈیلی سٹی کے اندر کمیوٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بائک کسی حد تک ایک ڈینجرس سواری بھی تصور کیا جا سکتا ہے اس کو، تو اس میں جو فائدہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اس میں گریں گے نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو فیملی ہے وہ ایک بہت باعزت طریقے سے اس میں بیٹھتی ہے، تو اس حوالے سے یہ مجھے تو بہت شاندار پروڈکٹ لگا۔ جو میں نے اس کے بارے میں کمنٹس کیے ہیں اس کی بہتری کے لیے وہ صرف اس کو بہتر کرنے کے لیے کیے ہیں، اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو بھی میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے اپنی اس حالت میں بھی، اور صرف یہ ہے کہ اس حالت کے ساتھ آپ کو اس کو چلانے کے لیے جو سیفٹی میئرز میں نے شروع میں کنسیپٹس وائز آپ کو سمجھائے ہیں کہ جو اس میں ایشوز آتے ہیں اور آپ کو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس طریقے سے اگر آپ ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے اس کو چلاتے ہیں تو بھی یہ ماشاءاللہ بہت ایک اچھا۔ ایک بات رہ گئی کہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ آپ جب اس کو بریک دباتے ہیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ جاتا ہے، تو اگر اس کا کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا کہ اس کی جو ٹائر اس کے اندر ہے اس کے اوپر بھی کوئی بریک کا سسٹم لگ جاتا تو وہ مسئلہ بہت حد تک جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسٹریٹ روڈ کے اوپر تو یہ اس حالت میں بھی بہت زبردست چیز ہے، لیکن جب آپ چڑھائیوں کی طرف جائیں گے، اب میں نے جو یہ منگائی ہے یہ بیسکلی ٹورنگ کے لیے منگائی ہے، میں نے لوکل چلانے کے لیے نہیں منگائی۔
میں چاہتا ہوں کہ میں نارتھ پہ اس کے ساتھ جاؤں، میرا کوئی بیٹا یا چھوٹا بچہ جس کو میں بائک پہ شاید کمفرٹیبل نہ ہوں لانگ سفر میں، اس کو میں اس میں بٹھا کے لے کے جاؤں، تو یقیناً مجھے اپنے بچے کی سیفٹی بھی عزیز ہے۔ تو اگر یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ اس میں ہوتی تو نارتھ میں مجھے بہت آسانی ہوتی۔ ابھی بھی میں اس کو لے کے جاؤں گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اس پہ زیادہ تنگ نہیں ہوں گا، لیکن اگر یہ مجھے چیزیں مل جاتی، جیسے بریک ایکسٹرا مل جاتی یا ڈیمپنر مل جاتا، مزید ایک کمفرٹ لیول کے اندر اپنی ٹورنگ کرتا۔ بہرحال جنہوں نے بھی یہ پروڈکٹ ڈیولپ کیا ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جیسا بھی تھا پاکستان میں ہمیں ایک آپشن دیا، اور میں ان کے ویژن کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ان کے پاس یہ چیز موجود تھی تاکہ ہم اس کو لے سکتے اور ایکسپیرینس۔ آپ اس چیز سے اس پروڈکٹ آپ کو پسند آتی ہے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی نیئر موٹرز ایک جانا پہچانا نام ہے، آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسی شیپ میں کیبز بھی بنائی ہوئی ہیں جو بیسکلی کارگو کیبز ہیں، جس طرح آپ نے اگر کوئی سامان آپ سپلائی کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ان کا ایک ماڈل ہے سائیڈ کار کا، اور یہ تمام بائکس کے ساتھ لگ جاتا ہے، 70 سے لے کے یہ 200 سی سی تک سب کی انہوں نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے، اور اس کو پلگ اینڈ پلے ہے۔ یہ آپ نے ویڈیو میں نے اس کی ساری انسٹالیشن وغیرہ بھی آپ کو دکھائی ہے، تو اتنا مشکل نہیں ہے، اور یہ پرماننٹلی انسٹال بھی نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً 1 منٹ سے کم کے ٹائم میں یہ ڈسمنٹل ہو جاتا ہے۔ یہ گاڑی اور بائک علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو 3 دن ہفتے میں چاہیے آپ اسے یوز کریں، 3 دن نہیں چاہیے تو آپ اس کو اتار دیں۔ تو یہ بڑی ایک فلیکسیبل سی پروڈکٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جو فیملیز کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں بائک پہ، وہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ وہ اس کے اوپر کنورٹ ہوں، اور خاص طور پہ جو سٹی کے اندر کے لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا 5, 10, 15 کلومیٹر کی کمیٹ انہوں نے روز کا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بجائے یہ کہ وہ بائک کے اوپر ذرا ڈینجرس پوزیشن میں فیملی کے ساتھ جائیں، تو اس میں ایک باعزت سفر کرنے کا ان کے پاس موقع ہے۔ یقیناً اس کی ایک کاسٹ ہے، لیکن وہ کاسٹ آپ کے بچوں اور آپ کی فیملی کی سیفٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔